ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت شریفہ کا نام سورہ فرقان ہے۔ یہ صورت 18ویں پارے کے آخری حصے میں شروع ہو کر 19ویں پارے کے پاؤ تک پہنچتی ہے، اور 19ویں پارے کا پاؤ جو ہے وہ اسی صورت شریفہ کے اختتام پر ہوتا ہے۔ پوری صورت 77 آیتیں ہیں اس میں۔ سورہ فرقان میں کل 77 آیتیں ہیں، اور جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کا نمبر 74 ہے۔ اس کا مطلب اس کے 3 آیت کے بعد صورت پوری ہو جاتی ہے۔ میں اس کا اتنا آتا پتہ کیوں بتا رہا ہوں؟ عام طور سے جب مجھے یاد رہتا ہے، نہ اتفاق سے تلاوت میں کبھی کوئی نمبر یاد رہ جائے تو رہ جائے، اس لیے کہ اس کی ایک وجہ ہے جو انشاءاللہ اللہ نے مجھے یاد دلا دیا تو بیان کے آخری حصے میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یقولون، اور وہ لوگ یعنی وہ ایمان والے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے جوڑوں میں، ہماری بیویوں میں امامہ، اور ہمیں ایسا بنا دے مولا، جب تیرے پرہیزگار بندے چلیں تو ہمیں ان کے آگے آگے چلنے کی توفیق عطا۔ دیکھیے، اس کے پہلے بھی قرآنی دعاؤں کے بارے میں کئی مرتبہ مضمون عرض کیا گیا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن شریف میں ہماری پوری زندگی کے بندوبست کا انتظام ہے۔ اسلام جو ہے یہ کسی رسم و رواج کے یا کچھ کام کر لیے جائیں اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل طرز حیات ہے، ایک مکمل زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ دنیا کے چند سمجھدار لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، بڑے بڑے فلاسفرز نے مل کے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ زندگی اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں یہاں زندگی کا موقع عطا فرمایا، اور اسی زندگی کے اوپر ہماری آخرت کے فیصلے کو منحصر رکھا۔ ہماری آخرت اسی دنیاوی زندگی کے اوپر منحصر ہے۔ جیسی الدنیا مزرع الآخرہ، مشہور حدیث ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر بونا ہے اور آخرت میں کاٹنا۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لگی ہوئی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ نہیں۔ یہی دنیا صرف 2 شرائط کے ساتھ، صرف 2 شرائط،
ایک تو جو عمل کیا جا رہا ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم ہو، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی دوسری بنیادی شرط ہے کہ اس حکم کو پورا کرنے میں منمانی نہیں چلے گی، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ بس یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں شامل ہو گئیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے کیا، اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں کیا، بس یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میری پوری زندگی عین عبادت بن گئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنانوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کیا۔ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات عرض کروں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ بھئی نماز تو ہے 3 رکعت ہے، میں اس کو اور 4 رکعت پڑھ لوں تو کیا حرج ہے، 1 رکعت اور زیادہ ہو جائے گی، میرا تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا، میرا اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے گا۔ سب لوگ 3 پڑھے تھے، میرا کتنا اچھا بندہ اس نے 4 پڑھ لیا۔ اگر اس مغرب کی نماز کو کسی نے 3 کے بدلے 4 پڑھنے کی کوشش کی تو بقیہ 3 رکعتوں پر بھی پانی پھر جائے گا، اور وہ بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گا، اس لیے کہ یہ 3 رکعت جو ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم کو سکھایا۔ ہم کو یہاں پر اپنی عقل، اپنی سوچ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر عین اللہ کا حکم، اور وہ بھی اس کے مطابق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات سمجھنا ہے، اب ہم آئیں اس دعا کی طرف کہ جو آیت نمبر 74 جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس میں ایمان والے کی ایک دعا ہے کہ والذین یقولون، وہ ایمان والے ایسا کہتے ہیں، ایمان والے ایسا کہتے ہیں، ایمان والے ایسی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمارے جوڑوں میں، ہمارے بیویوں میں، دیکھو زوج لفظ جو ہے نا، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ جیسے یہ دعا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، جب میں یہ دعا کروں گا، میں پڑھوں گا کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں، تو ظاہر ہے میرے لیے تو بیوی ہوگا، لیکن یہی دعا جب میری بیوی پڑھے گی تو وہ میری بیوی بولے گی کیا، اس کا ترجمہ ہوگا میرا شوہر۔ تو زوج لفظ جو ہے عربی کا وہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جوڑے میں میاں بیوی چلتا ہے، اس لیے اس طرح ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے اس کا محتاط ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے جوڑوں میں، تاکہ مرد کہے تو اس سے مراد اس کی بیوی، اور بیوی دعا کرے تو اس سے مراد اس کا شوہر۔ اب یہ دعا جو اللہ عز و جل نے ہمیں سکھلائی، میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کیا ہے کہ ہماری جتنی دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، میرے بھائیو، اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں والی امت بنا۔ یہ امت جو ہے یہ دعاؤں والی امت۔ مجھے آپ بتائیے، مسجد میں داخل ہوئے دعا، مسجد سے نکلا دعا، کھانا شروع کیا دعا، کھانا ختم کیا دعا، پانی پیا دعا، پانی پورا ہوا دعا۔ کون سی چیز ہے، سواری پہ بیٹھا دعا، بیت الخلاء میں داخل ہوا، داخل ہونے کے پہلے دعا، بیت الخلاء سے نکلا دعا۔ زندگی کے ہر شعبے میں دعاؤں کی تلقین فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ہر حال میں ہم بندے اللہ کے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ اللہ کا مرہون منت، اللہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جب تک اس کی نصرت اور اس کی مدد نہ ہو، زندگی کا گزارنا ہمارے بس کی بات۔
اس لیے لمحہ لمحہ ہمارا جو ہے وہ احسان خداوندی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس لیے سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ آدمی نے پورا دن اپنی مختلف مصروفیات میں گزارا، کچھ جائز کام کیے، کچھ ٹھیک کام کیے، کچھ بے ٹھیک کام بھی کیے۔ بے ٹھیک کام ہو گئے، اس کے لیے شریعت مطہرہ میں توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ظلم ہوا اس کے حق کو ادا کرنا۔ باقی حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں مکمل طور پر توبہ کرنا ہے، اور جو حق چھوٹ گیا اس کا پورا کرنا ہے۔ توبہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ بستر پر گیا ہے، الحمدللہ الذی بسم اللہ اموت و احیا، بسم اللہ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور میں جیوں۔ یہ سونے کی دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور میں جیوں۔ سونے کی دعا یہ ہے۔ اب رات بھر سویا، اللہ نے اس کو نیند عطا فرمائی، اور اس کے بعد اگلے دن صبح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری موت کے بعد مجھے اٹھا دیا، میری موت کے بعد مجھے اٹھا دیا۔ نیند جو ہے وہ موت کے قائم مقام ہے۔ دعا کر رہا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا، الیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر۔ اب انداز فرمائیں کہ دعائیں کے بیچ میں آئیں کہ ساری دعائیں جو ہیں اس میں بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسی مسنون دعا آپ نہیں بتا سکتے جس میں اللہ یا رب کا نام نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ان کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے صبح سے شام اور شام سے صبح تک اس کے رب کا اس سے تعلق جوڑ۔ اب یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جس پہ آج اصل میں جو کچھ باتیں عرض کرنی ہے، جو سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت، کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی زبانوں میں آتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنے سے یا جس کے حصول سے آدمی کو اچھا لگے، اور اسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے ارشاد فرمایا، الصلاۃ قرۃ اعین، قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہو جائے گا، واہ کیا چیز ہے، یہ تو عین میری پسند کے مطابق، عین میری پسند کے مطابق ہو، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جملہ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتا رہے ہیں، اور ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں۔ کتنا اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ہم انتظام کر رہے ہیں، وہ ہماری نمازیں بتائیں گی، وہ ہماری نمازیں بتائیں گی۔ ہم کتنے نماز کے پابند ہیں، اسی درجے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے تو ہم نام لیوا مسلمان تو ہیں، لیکن بجائے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے کے نبی کی آنکھ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں۔ حقائق جو ہے نا اس کو قبول کر لینے میں خیریت ہے،
حقائق جو ہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر نماز ہے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، تو میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور اگر نماز میری زندگی میں نہیں ہے تو میرا نام کچھ بھی ہونے دو، میری شکل و صورت کچھ بھی ہونے دو، لیکن میرے اعمال وہ نہیں ہیں جس سے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک۔ بات درمیان میں آ گئی نماز کے تعلق۔ اب اس آیت شریفہ میں جس میں رب نے فرمایا کہ بندے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہماری جوڑوں میں اور ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی ہے۔ اب ایک اصول یاد رکھیے، شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ دیکھو میں نے اس کے پہلے شروع میں عرض کیا نا کہ یہ جو ہے یہ کوئی رسم و رواج کا دین نہیں ہے، چند رسمیں کر لیا۔ جیسے بعض لوگ بیچارے جو دنیا بھر کے لوگ زندگی گزارے، آپ دیکھیے تھوڑا سا ڈھولک بجا لیا، تھوڑا سا گھنٹی بجا لیا، اگربتی جلا لیا، گھما لیا، تھوڑا سا پھول لے لیا، تھوڑے سے مالا لے لیا، تھوڑا سا سندور لے لیا، یہ کیا وہ کیا، ہو گیا اس کا مذہب پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد چھٹا سانڈ ہے جو چاہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اصول ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں دین عطا فرمایا، اور جس دنیا میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ جعل لکل شیء سببا، اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں۔ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، یا ہر چیز کے لیے اللہ عز و جل نے مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا ہے جس کے ذریعے اس چیز کو حاصل کیا۔ جیسے مثال کے طور پر بھوک ہماری ضرورت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک ہماری ضرورت ہے، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا۔ اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے رزق حلال کا حصول، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح رزق حلال کا حصول حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ایک آدمی اگر رزق حلال کی تلاش میں سفر کے لیے جائے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کی موت شہادت ہے۔ یہ دین بھیک مانگنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ دین محنت کشوں کا دین ہے، یہ دین جفا کشوں کا دین ہے، یہ دین چند اصولوں پر عمل کرنے والوں کا دین ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بجائے اس کے ساری دنیا جو ہے وہ بھیک منگی بن کے، بھکاری بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہم کو یہ دے دو، ہم کو وہ دے دو۔ ایک مومن ہو تم کو معلوم ہے کہ یہاں سارے کے سارے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور اکیلا اللہ ہی غنی اور حمید، وہی دینے والا اور وہی قابل حمد ہے۔ جب ساری کی ساری دنیا فقیر ہے، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا؟ یہ مزاج بنے گا اس وقت جب ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے۔ تو آپ کا خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، چیزوں کو اسباب سے اللہ نے جوڑ دیا، اور ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس کے جائز اسباب کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنی جائز چیزیں، جائز کر رہا ہوں، حرام اور ناجائز نہیں، جائز چیزوں کی بات دین اسلام کی ہے نہیں ہے، یہ تو جائز چیزوں کے حدود کا نام ہے۔ تو جتنی جائز چیزیں ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ظاہر اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کرے۔ یہ مثال کے طور پر ہماری روزی اللہ نے ہمارے ساتھ اس زمین پر اتاری ہے۔ روزی پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے ساتھ اللہ نے روزی اتار دی، اور اس روزی کو اللہ نے مختلف چیزوں میں رکھ دیا۔ اور مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ دیکھو جب تم نماز پوری کر چکو، نماز جمعہ کا جو احکام ہے قرآن میں سورہ جمعہ میں،
فرمایا جب نماز جمعہ پوری ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، روزے کو اللہ کا فضل کہا قرآن نے، اللہ کا فضل، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب نماز پڑھ لیا، دعا بھی کر لی، اب نماز پڑھا تو دعا کرے گا نا، دعا میں اللہ سے روزی مانگی، اب اس دعا پر اس کو اکتفا نہیں کرنا، دعا پہ رکنا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا دعا کر لیا نا، میں رزاق ہوں، تیری روزی میرے ذمے ہے، تیری روزی میں نے باہر رکھی ہے، جا وابتغوا من فضل اللہ۔ ابتغاء لفظ جو ہے عربی میں تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی فضل کو اب زمین پہ تو تلاش کر۔ اس کا معنی یہ کہ روزی کا حصول، اس کے لیے روزی کے لیے دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اللہ سے رزق حلال کا سوال کیا، اور اس کے بعد اس کے اسباب کا اختیار کرنا، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تیرے ساتھ ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے روزی کی تلاش میں زمین پر پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے، اس میں اہل ایمان جو ہوں گے ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ روزی کی تلاش میں رزاق کی ذات کو نہیں بھولیں گے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اب مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوگا کہ روزی کی تلاش میں وہ بھی نکلے گا اللہ کی زمین پر، ایمان والا بھی نکلے گا، ایمان والا پہچانا اس سے جائے گا کہ اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہے گا، اپنی روزی کی تلاش میں حلال و حرام کے فرق کا خیال رکھے گا، یہ خیال رکھے گا کہ جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں آیا میرے رب کی رضا کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ میں یہ چاہیے۔ تو میرے بھائیو، حاصل کلام یہ ہے کہ جس چیز کے لیے آدمی دعا کرے اس کے لیے جو اس کے حاصل کرنے کا جائز راستہ ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یقیناً آپ بھول گئے ہوں گے، آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی بھی چیز کے لیے بغیر اس کے ذرائع کے اختیار کیے ہوئے دعا کرنا حرام ہے۔ یاد رہے گا کیا؟ کسی چیز کے لیے بغیر اس کے ذرائع کے استعمال کیے ہوئے دعا کرنا حرام ہے۔ جیسے ایک آدمی کو اولاد چاہیے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا، حرام ہے یہ دعا کرنا، یہ دعا کرنا حرام ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے پہلے نکاح کرے، نکاح کے بعد بیوی سے قربت، اور پھر اللہ سے دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری جوڑوں میں اور ہماری اولادوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ عقل مندوں کا دین ہے۔ اولو الالباب قرآن نے کہا اہل عقل کا، اہل فہم کا، اہل دانش کا، اہل علم کا دین، جاہلوں کا، اجڑ لوگوں کا دین نہیں ہے بھائی۔ یہ یہاں ساری چیزیں اصول سے چلتی ہیں۔ تو اب یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جو آیت نمبر 74 ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آخری میں اس کا عطا پتہ آپ کو اور ایک بار بتاؤں گا۔ یہ سورہ فرقان ہے، 18واں پارہ، آخری میں شروع ہوتا ہے یہ سورت، اور 19ویں پارے کے پاؤں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ پوری سورت 77 آیتوں کی ہے، اور یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ آیت نمبر 74 ہے، 74، مطلب اس کے 3 آیت کے بعد سورہ فرقان مکمل ہو جاتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ نے ہمیں دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہماری جوڑوں میں اور ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک پہلے میں تشریح کر چکا ہوں، اچھا لگے، بھلا لگے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، قرآن شریف میں دیکھو، قرآن اور اس کے علاوہ باقی کائنات، اس کا فرق یاد رکھو۔ باقی جتنی کائنات
زمین، آسمان، جنت، جہنم، عرش پر سب یہ اللہ کے امر سے بنے۔ اللہ نے فرمایا کن بن، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات الہی، تو کلام میں اللہ کی جو تاثیر ہو سکتی ہے وہ مخلوق میں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ باقی سب مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ خیال ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی آل اولاد کے معاملے میں مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، آج کل عجیب عجیب پریشانیاں، اور آج کے زمانے میں یہ مردود موبائل جو ہے نا، بہت سارے کام کی بھی چیزیں اس میں اس کا انکار نہیں، لیکن اس نے اور ماں باپ اور پورے سماج کے دوران ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کسی نے، وہ جو گھسا موبائل میں تو اس کو بولے اے بیٹا، اے بابا، اے بیٹے سنتے ہی نہیں، بہرا ہو گیا، اس کا ساری توجہ جو موبائل پر۔ الگ الگ پریشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے نہ پریشان ہیں، بہت یعنی عذاب ہے یہ، اولاد نافرمان ہو آدمی کی زندگی عذاب بن جائے۔ تو ایک تو یہ کہ جو اپنی اولاد کی نافرمانی اور اس کی منمانی سے آدمی پریشان ہے، دوسرے بچیوں کے تعلق سے رشتوں کا بڑا مسئلہ ہے، نہ بھلے لڑکے ملتے نہ بھلی لڑکیاں ملتی، کچھ نہیں ملتا۔ اس دور کے زہریلے اثرات نے نئی نسل کو اتنا زیادہ متاثر کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ان کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں۔ ہمیں یہ تو تھا پہلی ہی کلاس سے اس کو کے جی میں ڈالنا ہے، اردو نہیں پڑھانا، اس کو اردو پڑھا کے کیا کر لے گا؟ غالب بنانا ہے، اس کو میر بنانا ہے، اقبال بنانا ہے، کیا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، سب بنانا ہے۔ لیکن یہ تو سوچ کہ وہ سب بن جائے اور اگر مومن نہ رہ سکے تو اس کی آخرت کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ ساری تیاری جو میں نے کیا ہے اس کے بچپن سے صرف اس کی قبر کے دہانے تک کے لیے کیا ہے۔ اس کی قبر پر یہ لکھا جائے کہ فلاں ایڈوکیٹ تھا، یہ فلاں پائلٹ تھا اور یہ فلاں سائنسداں تھا، اور قبر کے اندر جب اس سے پوچھا گیا من رب کا، تو اس نے کہا ہاں مجھے کیا معلوم میرا رب کون۔ ہماری تربیت اس کا قصور ہے۔ اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو ہم نے اول دن سے اس کی تربیت پر کتنی نگاہ رکھی۔ میں نے ایک بات درمیان نرس کی، اپنی غلطی کو غلطی مان لینے میں خیر۔ دوسری بات، میری اولاد اتنی ہی فرما بردار ہوگی جتنا میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار۔ کتنی فرما بردار رہے گی اولاد؟ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی، یہ ان گناہوں میں ہے کہ جس کی اصل سزا تو آخرت میں، لیکن اس کی سزا کا کچھ حصہ جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کا نقدی صلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر، عمومی خصوصی حالات میں الگ بھی ہو سکتا ہے، عمومی طور پر جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے انشاءاللہ ان کی اولاد بھی فرما بردار۔ اور اگر نافرمانی کی ہے میرے بھائیوں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ ان سارے حالات میں اولاد نافرمان ہو، بچیوں کا رشتہ ہو، بچوں کا رشتہ ہے، نہیں ہو رہا ہے، ان سارے حالات میں آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز ہے نا، نماز پوری ہو جانے کے بعد، جیسے ظہر نماز بولے ظہر کے فرض کے بعد نہیں بلکہ ظہر پوری ہو جائے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھنے کی عادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے سینکڑوں لوگوں کو ہم نے بتایا، اللہ کا شکر ہے برسہ برس سے، اور اللہ کا احسان ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا، کبھی میاں بیوی میں بدمزاج بیوی مل گئی یا بدمزاج شوہر مل گیا، کیا کرے گا آدمی؟ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے دعا کی جائے ہر نماز کے بعد۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، بغیر نماز کے کوئی وظیفہ نہیں۔
ہم سے کوئی وظیفہ پوچھے بغیر نماز کے، نمازی نہیں ہے تو وظیفہ کیا؟ پہلے نماز اپنی درست کر لے، سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے۔ جب اللہ کی نماز، اللہ کے فریضے سے تو غافل ہے تو اور کوئی وظیفہ تیرے کیا کام آئے گا؟ جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس آیت شریفہ کو، اور والذین یقولون، وہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے شروع کر، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے جوڑوں میں، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیجئے۔ الہ العالمین، جب اہل تقویٰ کا قافلہ چلے تو ہمیں آگے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے بھائیو، قرآن شریف کی آیات، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رجوع کتاب کے لیے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔